میں کیا انداز رہا ہے، آئیے اس انداز کو آج کے اس مدنی مذاکرے میں دیکھتے ہیں۔ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ۔ آج کیا لگتا ہے، گرمی، دھوپ کی شدت محسوس ہو رہی ہوگی؟ کچھ نہ کچھ ذرا دھوپ تو مطلب وہ بھی حرم کی دھوپ، مکے مدینے کی دھوپ۔ مکے مدینے کی دھوپ کی ایک اپنی لذت ہے۔ میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی۔ اس وقت ہم وادی ارنا میں موجود ہیں اور میرے دائیں ہاتھ پر مسجد نمرہ جو میدان عرفات کی بہت مشہور مسجد ہے، تو اس کا کچھ حصہ تو وادی ارنا میں اور کچھ حصہ میدان عرفات میں ہے۔ تو وقوف عرفات جو کرتے ہیں ان کو خیال رکھنا ہوگا کہ وہ مسجد کے اس حصے میں رہے کہ جو میدان عرفات میں ہے۔ یہ ہم عرفات ہی میں ہے، ابھی ہم یہ جو منظر دیکھ رہے ہیں، ذرا منظر دکھائیے، یہ ہم عرفات ہی میں ہے۔ ابھی آپ کو خالی خالی جگہیں نظر آ رہی ہیں، 9 ذی الحجہ کو تو بس یہاں سر ہی سر ہوتا ہے۔ اس وقت ہم مکہ مکرمہ میں، اور آج 1447 ہجری کے ربیع الاخر شریف کی 25ویں شب ہے اور انگلش تاریخ ہے 17/10/2025۔ تو الحمدللہ نیت ہماری یہ ہے کہ ام المومنین حضرت سیدتنا بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا کے مزار پاک کے حاضری دے اور مسجد عائشہ تنعیم پر بھی حاضر ہوں۔ کا تیرے شکریہ یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، نہ کر کوئی التجا یا الحمدللہ اس وقت ہمارے سامنے مسجد عائشہ جگمگ جگمگ کر رہی ہے۔ یہ تنعیم کے مقام پر ہے اور تنعیم جو ہے یہ حدود حرم سے باہر ہے۔ یہاں عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے اور عوام اس کو چھوٹا عمرہ بولتے ہیں۔ سبحان اللہ، مسجد عائشہ نور برسا رہی ہے۔ مکے کی فضاؤں میں، صحبا کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ۔ حضور مکہ مکرمہ میں ہے اور آج کون سا دن ہے؟ آج الحمدللہ جمعۃ المبارک، الحمدللہ جمعہ مکہ، جمعہ مکہ، حرم مکہ، ایک نیکی لاکھ نیکی، اور جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیاں، نور علی نور ہو گیا۔ نور علی نور۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، الحمدللہ مکے کی گلیوں کی بھی کیا بات ہے۔ حضور مکے کی گلیوں میں ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک عمر مبارک کا ایک بڑا حصہ مکے کی گلیوں میں گزرا ہے۔ تو مکے کی گلیوں میں جب ہم مختلف مقامات کی زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پر ہونا، وہاں پر پہنچنا، وہاں کا ثبوت ملتا ہے، تو ایسے میں اس اسلامی بھائی کو جو یا زائر جو وہاں پہنچے ہیں ان کو کیا کیسے افعال اور اعمال کرنے چاہیے جس سے اس کو مزید برکت نصیب ہو؟ جہاں جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہاں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ
ان مقامات کو جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کو مشاہد مبارکہ کہتے ہیں. یہ مشہد کی جمع ہے، مشہد مانے حاضر ہونے کی جگہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ مدینے میں تو بے شمار مقامات سے یہاں سرکار تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر مینا عرفات کی بھی ہم نے الحمدللہ زیارتیں کی، تو وہاں بھی مزدلفہ میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ثابت. تو جہاں جہاں تشریف لائے تو وہاں دعا قبول ہوتی ہے. پھر یہ کہ اگر کوئی تصور باندھے اس پرانے دور کا تو پھر وہ اس کا اپنا ایک سرور، اپنا ایک لطف ہوتا ہے، سوز و گداز. تو یہ کہ انہی اگر تصورات میں کھو کر ان مقدس مقامات کی کوئی زیارت کرے تو اس کا اپنا لطف ہوگا. درود پاک پڑھتا رہے، ادھر ادھر کی فالتو باتیں اور اس سے بچنا ہی ہر وقت بچنا چاہیے انسان کو. لیکن ایسے مقامات پر بھی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، زیارتیں کرتے ہیں لوگ ماشاءاللہ. ایک تعداد ہوتی ہے بسوں کی، بسیں بھر کے عمرے کے دنوں میں بھی وہاں مطلب زیارت کرتے ہیں. ڈھیر ساری بسیں اور بھر کے آتی ہیں، کاروں میں لوگ آتے ہیں. الحمدللہ پورے پورے قافلے کاروان وہ لاتے ہوں گے نا زیارتوں کے لیے. تو ماشاءاللہ یوں رونقیں تو وہاں انسانی رونقیں بھی ہوتی ہیں. باقی تو وہ وہاں تو ہر وقت ہے نا کہ یہ مقامات تو میدان عرفات کی الحمدللہ ہم پہنچے تھے زیارت کے لیے. یقین مانے صبح کا وقت تھا، اتنی بسیں یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک علاقے کی اگر ہم بات کریں جہاں سے ہماری گاڑی گزر رہی تھی تو وہاں پر چاروں طرف اتنی بسیں اور اتنے حاضرین اور زائرین موجود تھے کہ وہاں پر ایک مختصر تھا، جیسا لگتا تھا کہ حج کا سما ہے. اور لوگوں کی جیسے بسیں اور گاڑی، حالانکہ اس وقت وہاں بسیں نہیں آتی ان سڑکوں پر، لیکن ایک تعداد تھی ان دنوں میں بھی. اور وہ جبل رحمت کی زیارت کے لیے اور میدان عرفات کی زیارت کے لیے حضور جب ان کا آنے کا دیکھا، یہ بھی ایک جذبہ ہے کہ حالانکہ یہ وہ تاریخ نہیں ہے 9 ذوالحجہ کی، لیکن عرفات کے میدان کی زیارت اور جبل رحمت کی زیارت یہ سب ایک آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی اور دلوں کو سکون دینے والی زیارتیں. یہ ان دنوں تو ویسے بھی عام طور پہ عمرے کا اتنا مطلب سیزن فل نہیں ہے. جن دنوں ہم لوگوں نے حاضری دی نا جی، یہ رجب میں اور سیزن اس کا ربیع الاول شریف میں ٹاپ پر سیزن ہوتا ہے. رمضان شریف میں تو کہتے ہیں کہ وہ حج سے زیادہ پبلک ہوتی ہے، کہتے ہیں مطلب انہیں بہت پبلک ہوتی ہے. ان دنوں مطلب جن دنوں سیزن ہوتا ہے عمرے کا عوام کا زیادہ روح، ان دنوں میرے خیال ہے میدان عرفات مزدلفہ وغیرہ میں زیارت کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہوگی. یہ بھی مطلب یہ نہیں کہ کتنی بڑی نسبت کی بات ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے ان کے غلاموں کو کہ ان جگہوں کو یہ صدیاں بیت گئیں پھر بھی ان کو دیکھنا ان کا جی چاہتا ہے کہ اس کو دیکھیں، اور ایک بار دیکھنے سے جی بھی نہیں بھرتا. ہم پچھلی بار بھی گئے تھے تو پچھلی بار بھی زیارتیں کی دن مقامات کی، تو دل کرتا رہتا ہے کہ زیارتیں کریں. کیا کشش ہے بس وہاں پر مدینی فضاؤں کی جو کشش ہے، بس ایسی کشش تو کہیں بھی نہیں ہے. نہر زبیدہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں. ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے، ساری مستی مدینے
نہر زبیدہ کا بھی وہاں پر ہم نے وہ دیکھا تھا حضور عرفات کے میدان میں، اور وہ بھی ایک بڑا خوبصورت ایک معاملہ ہے کہ حاجیوں کی جو پانی کی وجہ سے جو زائرین کو قلت تھی، اس کے لیے اس خاتون نے جو ایک نہر کا انتظام کیا حضور، یہ بھی کمال کی چیز تھی. کتنی دور سے نہر لانا، اور پھر اس کا کہنا کہ اگر اس کام کے لیے میری ساری دولت ساری جائیداد ختم ہو جائے تب بھی میں یہ کام کروں گی. تو ایک جو منصب پر ایک شخص ہو اور اس کو اگر اللہ کی توفیق حاصل ہو جائے تو وہ ایک کیا کام نہیں کر سکتا کہ بس کہ امت کو فائدہ پہنچے. سبحان اللہ. یہ حج پر آئی تھی زبیدہ رحمت اللہ علیہ، ہارون رشید مشہور خلیفہ ہوئے بغداد کے، ان کی یہ زوجہ تھی. حج پر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ حاجیوں کو پانی کی بڑی تکلیف ہے، اس سے ان کو بڑا اثر پڑا. تو انہوں نے کہا کہ مطلب یہ کہ میں یہ کام کروں گی، چاہے دنیا کے سارے پیسے اس میں لگ جائیں، سارا گولڈ لگ جائے، اس پہ میں یہ حاجیوں کی یہ مطلب ہے کہ تکلیف دور کرنے میں تعاون کروں گی. تو پھر انہوں نے مطلب وہ نہر کا انتظام کیا پانی کا. یہ غالباً بغداد شریف سے طائف، یہ نہر انہوں نے نکالی. حضور ایک طائف کا اور لفظ یہ آیا ہے. طائف شریف سے، جی ہاں، طائف شریف سے یہ نہر نکالی. طائف جو ہے یہ مطلب ایک شہر ہے جو مکہ شریف سے ہے کچھ دور، میقات کے باہر ہے. تو وہ وہاں سے مطلب نہر نکالی، اور یہ اس دور میں مطلب کھدائی اور جو جدید آلات اس دور میں ویسے ان دنوں نہیں تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے یہ نہر نکلوائی، اس پہ پانی جاری کروایا اور بڑا اس پہ خرچہ کیا، اور ماشاءاللہ اس پانی سے حاجیوں نے بڑا نفع اٹھایا. حاجیوں نے، اہل مکہ نے، پھر سب نے اس سے نفع اٹھایا. اس نے کمال کیا، بہت بڑا کارنامہ آئی ہے اس دور میں مطلب نہر نکلنا. اب تو بہت کچھ ہو جاتا ہے اس دور میں کہ ٹیکنالوجی اتنی آگے نکل گئی ہے، اس وقت کیا تھا. تو اللہ پاک سیدہ زبیدہ کے صدقے ہماری مغفرت فرما، ہمیں بھی امت کی خیر خواہی کا جذبہ نصیب کرے. ان کا جذبہ تھا. آج بھی بغداد شریف میں ایک قبرستان ہے، اس کا نام ہے زبیدہ قبرستان. اس کو اللہ پاک نے اتنی شہرت دی زبیدہ کو، ورنہ بادشاہ تو بہت ہوئے، ان کی بیگمات بھی بہت ہوئی. انہوں نے ایسا نیک کام کیا نہر زبیدہ بنا کر کہ وہ مطلب ان کا نام ہو گیا. ان کے بارے میں یاد پڑتا ہے، خواب شاید احیاء العلوم میں دیکھا تھا، پڑھا تھا کہ انہوں نے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا انتقال کے بعد. تو ان کو پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو بولا کہ سباب تو جنہوں نے اس میں چندہ دیا تھا، پیسے دیے تھے، ان کو گیا، اور مجھے میری نیت کی وجہ سے اللہ پاک نے بخش دیا. جو یاد پڑتا مجھے اس طرح کا ان کا یہ انتقال کے بعد واقعہ ہوا ہے. ماشاءاللہ یہ ان کا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اس بار یہ نہر زبیدہ، جی ہاں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، صحت و تندرستی دے. میں چاہوں گا کیونکہ اسلامی بھائیوں نے ماشاءاللہ آپ کو بات بھی ہوئی اس پر، پیدل طواف کرتے ہوئے دیکھا اللہ پاک کی رحمت سے. تو اب چونکہ پچھلے اس میں آپ ویل چیئر پر آپ نے طواف کیا، اس بار آپ کو اللہ کی رحمت سے پیدل طواف کرنے کا بھی ایک سعادت ملی. تو اب یہ کہ جو لوگ اس طرح پہلے ویل چیئر پر طواف کرتے رہے، اب ان کے لیے آپ کیا درس دیں گے؟ کیا ان کو اپنے آپ کو بار بار غور کرنا چاہیے کہ کیا اس بار بھی میں ویل چیئر پہ کروں گا یا میں پیدل کر سکتا ہوں، یا انہیں پیدل طواف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پیدل پر زیادہ ان کو زور دینا چاہیے تاکہ یہ پیدل کرنے کے طور پر یہ زیادہ اپنے آپ کو لے کر چلیں؟ کیونکہ یہ ماشاءاللہ خوشی کی لہر میں نے دیکھا اسلام بھائیوں میں تھی، جو میری باتیں ہوئیں کہ امیر سنت الحمدللہ پیدل طواف کر رہے تھے. تو اس معاملے میں آپ کیا رہنمائی؟ ماشاءاللہ صحیح کا بھی ایک قصہ آپ نے، صحیح بھی آپ کو پیدل چلتے ہوئے دیکھا گیا. ماشاءاللہ. یہ حضرت زبیدہ کا واقعہ پہلے میں سنا دوں، وہ خواب کا. حضرت سیدنا ابراہیم بن اسحاق حربی
रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह की बीवी यानी मलिका जुबैदा को ख्वाब में देखा तो पूछा अल्लाह पाक ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? उसने कहा अल्लाह पाक ने मुझे बख्श दिया। मैंने फिर पूछा क्या उसी माल के सबब जो तुमने हाजियों की सहूलियात के लिए खर्च किया था? मलिका ने कहा जो माल खर्च किया था उसका सवाब तो उनके असल मालिकों की तरफ चला गया, मुझे तो माल खर्च करने की अच्छी नीयत की वजह से बख्शा गया है। हवाला इहयाउल उलूम जिल्द 5 सफ़ा 657। अच्छा, तो अब ये कि वो पैदल तवाफ के ताल्लुक से, तो वैसे तवाफ और सही पैदल करना वाजिब है बिला उज्र। अगर सवारी पर करेगा, किसी के कंधे पर जैसे सवार हो गया, या आजकल वो व्हील चेयर में करते हैं, तो पहले डोलियों में लेकर जाते थे, अब डोलियां तो बंद हो गई है, शायद रश की वजह से अब इन्होंने पाबंदी डाली है। तो ये भी काम लगता है अच्छा हुआ है। जो डोलियों में मैंने देखा था, वो एक तो डोली वालों को जल्दी बहुत होती थी, तो ये 4 मिल के चलाते थे और जरा शोर शार करते रहते थे और वो गुस्से चले जाते थे, पब्लिक में साथ चलते थे ये। तो इंतजामिया ने अब वो व्हील चेयर की तरकीब वो भी दूर ऊपर, ताकि वो पैदल तवाफ करने वालों को इसमें कोई रुकावटें ना हो। अच्छा, अब मेरा तो मजबूरी तो थी, उस वक्त भी जहन यही था कि मैं चल नहीं सकूंगा, मैं इतना नहीं चल सकूंगा। फिर आपने मेरा हौसला दिया और मुझे कुछ किया कि इस टाइम पर यूं, इस मौके पर आजकल वैसे भी उतना रश नहीं है, तो यूं अपने यूं करके वो आप हिम्मत करें। फिर आपने वो बच्चों से दुआएं करवाई, अपने जो बच्चे थे, मेरे पोते वगैरह, वो खानदान के जो बच्चे थे, मेरा सन रजा थे, सब मिल के हाजी हुसैन हो रही है, इनसे कहा कि दुआ करो। तो इन लोगों ने दुआ मांगी कि बापा पैदल तवाफ करे वगैरह। तो मैंने आमीन कहा। जब मैंने भी दुआएं मांगी थी, अब किसकी दुआ कबूल हुई? तो अपने तो बच्चों का ही करेंगे, बच्चों की दुआ कबूल हुई। तो मेरी हिम्मत आ गई क्या, मेरे बोले यार चलो हिम्मत करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये के वही तरकीब करके वो जाकर, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कामयाब हो गया तवाफ करने में। पानी वगैरह पीने में भी मैंने थोड़ा हल्का हाथ रखा था, कि पानी में पीता हूँ, मुझे मतलब पीना चाहिए, जरूरी भी है। इस मौके पर मैंने कहा ताकि पेशाब ना लगे, पानी कम पिया, अपने आप को थोड़ा यूं खाना पीना कम करेंगे ना तो थोड़ा बेहतरी रहती है। तो पूरा तवाफ मुझे पेशाब की कोई हाजत ऐसी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। पैदल में वाकई सचमुच ख्वाब नहीं, बेदारी में, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, लोग तो पैदल ही कर रहे होते हैं, कि मैं पैदल करने में कामयाब हो गया। अल्लाह अकबर। अच्छा, फिर वो नफल पढ़े वो तवाफ के, और जो भी जमजम शरीफ वो सब किया। अच्छा, इसके बाद अब सही की बारी थी, और नफल भी 2 पढ़ने थे, वो भी 2 नफल और भी पढ़े थे वो सही के लिए, शायद वो जो मुस्तहब है। तो ये पढ़ा के और बिल्कुल अला तुल, क्योंकि सुन्नत यही है कि अगर कोई उज्र ना हो तो अला तुल, यानी उसी के साथ साथ कंटिन्यू करे सही। तो मैं सही के लिए हिम्मत कर गया, सही में भी चला गया। मुस्तफा मरवा वो हमने सही शुरू कर दी। अब यूं तो थकन तो नहीं खास महसूस नहीं हो रही थी, ये अल्लाह का खास करम हो गया। लेकिन वो के 5वें फेरे में मेरे उल्टे पाँव में, सल दावत इस्लामी का दूसरा साल था, आज से तकरीबन 42 साल पहले, 42 इयर्स इस बात को हो गए। मेरा वही एक्सीडेंट हुआ था, एक स्कूटर पर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में शिरकत करके दारुल उलूम अमजदिया से वापस लौट रहे थे स्कूटर डबल सवारी में। तो उसकी चेन कवर, आपने कल अपने वो सिलसिले में भी इसका तस्करा किया था थोड़ा सा, मेरे इस वाक़ये का पछतावा। तो मेरा तो वही सीट कवर, चेन कवर गालिब उसका नहीं होगा, तो मेरी चादर उसमें फंस गई। अच्छा, अब ये अल्लाह ने करम किया, समझो अवाम जिसको बोलते मौजज़ा हो गया। ये बोलना नहीं चाहिए, मौजज़ा सिर्फ नबी से इज़हार नबूवत के बाद सादिर होता है। देखिए अवाम बोलती है, इसलिए मैंने बोला इन्हें करिश्मा हो गया,
ये बोल सकते हैं करिश्मा हो गया। चादर में मेरा गला, अच्छा अब वो चादर जो थी वो तो आई चेन में, अब अल्लाह की शान है कि वो चादर के 2 पूरे टुकड़े हो गए, 2 पीस हो गए और मेरा गला आजाद हो गया। और अब जो भी था वो रोड भी बड़ा मसरूफ था, रेडियो पाकिस्तान जो कराची में मशहूर जगह है, बहुत चौड़ा रोड है, एम ए जीना रोड, तो उस पे मतलब यानी कि कोई गाड़ी भी नहीं आई जो कुचल दे, हालांकि इसमें खतरा बहुत था कि कुचल दे कोई गाड़ी, अल्लाह का करम हो गया और मैं मतलब यानी कि आजाद हो गया चादर से। और पाँव में थोड़ा फ्रैक्चर हुआ, एक डॉक्टर इत्तेफाक से, ये भी कुदरत की मदद हुई, एक डॉक्टर गुजरा जो मुझे जानता था, उसने फौरन मुझे रिक्शे में डाला, रिक्शे में बिठाया और गालिबन सिविल हॉस्पिटल ले आया और वहाँ हाथों हाथ उसने एक्सरे करवाया, फ्रैक्चर बाल जिसको बोलते बाल पड़ गया था वो टखने के पास बाएं लेफ्ट पाँव में, तो वो मतलब प्लस्तर वगैरह भी वहीं हो गया। ये तो चलो वो फरागत हुई इससे, लेकिन ये कभी कभी दर्द होने लगा मुझे बाद में, तो फिर वो मैंने इसका अल्ट्रासाउंड हुआ, पहले में अल्ट्रासाउंड ही बोलते हैं, वो अल्ट्रासाउंड एक्सरे हुआ होगा हुजूर, पुराना फ्रैक्चर जो था, नहीं एक्सरे में तो नहीं आया, वो अल्ट्रासाउंड किया था, पहले मैंने एक्सरे किया था नहीं किया था याद नहीं, अल्ट्रासाउंड मशीन में लिटा कर बिल्कुल बहुत थोड़ा आजमाइश वाला होता है वो, उसमें मतलब किया, तो उसमें डॉक्टर ने ये रिजल्ट दिया कि एमआरआई बोलते हैं, अच्छा अल्ट्रासाउंड तो और होता है, हाँ एमआरआई किया उसका, तो उसमें मतलब ये बताया कि यहाँ जो आपको फ्रैक्चर हुआ था तो वो सही जुड़ा नहीं है, तो यूं मेरे पाँव में वो फ्रैक्चर जो था वो सही जुड़ा नहीं। अब नसीब मेरे, अब तो ये इसके लिए करते हैं ऑपरेशन, जो सही जुड़े नहीं ना, अब मैं तो ऑपरेशन की पोजीशन में हूं नहीं, ना कोई ऐसा दर्द है मुझे कि बेचैन कर दे, कभी कभी उठता है दर्द चलने में, तो खैर वो मैं चला ना तो 5वें फेरे में, सही के 5 फेरे पौने 5 फेरे तकरीबन हो गए थे, अब शिद्दत बढ़ गई है, अब चला नहीं जा रहा था। तो फिर ये कि व्हील चेयर किराए पर वहीं मिल जाती है, व्हील चेयर है, तो व्हील चेयर की तरकीब की और उसमें बाकी सही जो थी वो मुकम्मल की, ये एक हिस्सा है। उम्रा पैकेज मिला लेकिन आखिरी में जो था वो थोड़ी आजमाइश बढ़ गई, अगर ये दर्द ना उठता ना तो मेरे में अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत तो थी, मैं पूरे कर लेता और कर ही रहा था, मुझे कोई खास थकान ऐसी महसूस नहीं हो रही थी अल्लाह की रहमत से। बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ा करम हो गया और मुझे इसमें बड़ा फायदा हुआ, मेरी ढारस बंध गई कि मैं अभी मेरा वजूद इतना नाकारा भी नहीं हुआ कि मैं चलने से माजूर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सिर्फ अपने दर का मोहताज आमीन आमीन, गैर की मोहताजी से बचाए, आमीन। हुजूर दौरान गुफ्तगू, ये सारा किस्सा है इसका। दौरान गुफ्तगू आपने आज भी फरमाया और जो ये आपकी यूट्यूब पर वीडियो है जो नाजरीन देखना चाहते हैं अमीर अहले सुन्नत के इस सफ़र के बारे में, बहुत खूबसूरत वीडियो मौलाना इलियास कादरी साहब के यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। मुझे आपने उस वीडियो में भी फरमाया और अभी भी आपने फरमाया कि मुझे पैकेज मिल गया, उम्रा पैकेज मिल गया, अल्लाह करे हज पैकेज मिल जाए। ये कौन सा पैकेज है, कहाँ से ख़रीदते हैं आप और इससे क्या मुराद है, ये कौन सी कंपनी का पैकेज है? ये मेरी अपनी इस्तिलाह है, मुझे रमज़ान पैकेज, रमज़ान के पहले तबीयत जैसी भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में मेरे मदनी मुज़ाकरे हो ही जाते हैं, हिम्मत भी आ जाती है, रोज़े भी रख लेता हूँ। हालांकि मुझे डॉक्टर ने वार्निंग दी थी रोज़े तुमको रमज़ान में नहीं रखने, ये भी किस्सा कई बार सुना चुका हूँ। तो मैंने सोचा था मैं मदनी मुज़ाकरे नहीं करूँगा चाहे, और मैंने एसी नहीं था मेरे घर में, एसी डलवाया, मैं उन दिनों मुल्क से बाहर था, मैंने कहा मैं एसी में पढ़ा रहूँगा, गर्मियाँ उन दिनों सख्त थी, मैंने कहा मैं रोजे रखूंगा, फर्ज कैसे छोड़ूंगा, मदनी मुज़ाकरे ठीक है मुस्ताहब काम है, वो नहीं कर सका तो नहीं करूंगा, घर में रहूंगा। ये अल्लाह का करम है कि रमजान में एसी चलाने की नौबत ही नहीं आई और अल्लाह की रहमत से ऐसा पैकेज मिल गया, रमजान पैकेज, रोजे भी अल्हम्दुलिल्लाह हुए और अल्लाह की रहमत से वो मदनी मुज़ाकरे भी हुए। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये चंद साल पुरानी बात है लेकिन हर साल अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो रमजान के रोजे मेरे पूरे हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और मदनी मुज़ाकरे भी कभी इत्तेफाक से कोई बुखार उखार आ गया और अलग बात है, लेकिन शायद ये भी कम ही होता है, मेरा मदनी मुज़ाकरे पूरे हो ही जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसको रमजान पैकेज बोलता हूँ, उम्रा पैकेज,
کہ اتنی ہمت آ جاتی ہے. حالانکہ میں اپنے آپ کو اتنا فٹ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں پاتا ہوں، لیکن بس سب اللہ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے. اس کی رحمت کے سائے میں چل رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. اور کسی کو یہ پیکج چاہیے ہمت ہو نہیں تو ہارنی طریقہ چاہیے. بتا دیں. اب اللہ سے دعا کر، میں دعا کرتا ہوں زمزم پی کر، اور میں وہاں بھی زمزم پی کر دعا کروں. زمزم سے پہلے دعا کرنی چاہیے، پینے سے دعا کروں، اور مواقع پر دعا کروں کہ یا اللہ مجھے پیدل کرنا ہے، مجھے مطلب ہمت دے دینا، میرے لیے آسان کر دینا. ذرا دعا کی برکت تو ہے نا. الدعاء سلاح المؤمن ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کا سہارا ہے، اللہ کی رحمت ہے. بلکہ عمرے کی نیت میں یہ شامل ہے، دعا کرتا بھی ہوں، دعا کرواتا بھی ہوں. عمرے کی نیت میں بھی جب عمرے کی ہم نیت کرتے کہ اللہ میرے لیے اس کو آسان فرما اور اس کو قبول فرما. آسانی کی دعا بندہ عمرے کی نیت میں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں کرتا ہے. تو یہ میں نے جو پیارے صاحب سوال کیا کہ جو لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ کیا میں پیدل کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، ان کے لیے اس پورے واقعے میں سیکھنے اور سمجھنے کا ہے کہ اگر آپ دعا کرتے ہیں اور آپ کی ویلنگ ہے کہ مطلب کہ میں پیدل عمرہ اور پیدل صحیح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ویلنگ بہت ضروری ہے. ویل بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی خواہش ہے، آپ کی اپنی تمنا، آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ سب پیدل کر لوں، اور اس میں الحمدللہ پھر آپ دعائیں بھی کرتے ہیں تو یہ اللہ پاک کی رحمت سے ایک ہمت سی آ جاتی ہے اور آپ یہ کر لیتے ہیں. تو جو بھی اس طرح کے ہمارے اسلامی بھائی جو وہاں سفر پر جاتے ہیں ماشاءاللہ عمرہ کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ غور ضرور کریں کہ اگر مجھ سے جتنا ہو سکے میں یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے پیدل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، اور اللہ کرے کہ بار 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 طواف خانہ کعبہ کی ہمیں سعادت ملتی رہے. تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں.